وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وقال تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى عبد الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقيد المال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر، سامعین محترم، خواتین و حضرات، 25 دسمبر کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور آپ کی جو آخر میں وفات اور اس کے متعلق جو مختلف نظریات ہیں، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اگرچہ اسلام، اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام کا نظریہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا، عقیدہ توحید سے ہٹا ہوا۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، قادیانیوں کو دیکھیں اور دیگر گمراہ کن افکار اور نظریات رکھنے والے افراد ان کو دیکھیں تو ان کے عقائد بالکل قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ یہاں شروع ہی میں پھر یہ کہتے چلے جائیں
کہ دسمبر کا مہینہ 20 دسمبر کے بعد خصوصاً 25 دسمبر، اس میں عیسائیوں کے متعلق کسی قسم کی خوشی کا اظہار کرنا، ان کو مبارکباد دینا، ان کے متعلق فلیکس تیار کرنا، عیسائی برادری کہہ کر، مسیحی برادری کہہ کر کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا، یہ اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن کا بیانیہ ہے، حدیث کا بیانیہ، قرآن کریم فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے، اور ساتھ فرمایا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہے، اور ساتھ فرمایا وکلماتہ، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں بعض لوگ اس کا غلط فہمی میں، جہالت میں یا شعوری طور پر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں۔ کلماتہ کا ترجمہ اللہ کا کلمہ کریں گے تو بہت بڑا کفر اور بہت بڑا شرک کریں گے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہوتا۔ اس لیے کلماتہ قرآن کریم کا یہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں، جو موجوداتی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اور ساتھ فرمایا وروح منہ، اور وہ اس کی روح میں سے ہے۔ یہ ترجمہ بھی آپ کو کلمہ کفر تک لے جائے گا، اور ادھر ہی سے تین غلط قسم کے عقائد نکالے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کی طرف سے تین بڑے خطرناک قسم کے عقیدے۔ سب سے پہلا عقیدہ جو ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، فرمایا قرآن کریم وہ لوگ یقیناً بلا شبہ بغیر کسی لچ کے وہ کافر ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ پہلا عقیدہ عیسائیوں کا، اللہ کو دیکھ لو، عیسیٰ کو دیکھ لو، عیسیٰ کو دیکھ لو، اللہ کو دیکھ لو، گویا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ کفر قرار دیتا ہے، اور یہاں سے وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں جو لوگ مخلوق کو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے صدقے اور اس طرح کے وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھوں مجبور ہے، ان کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ عیسائیوں کے اندر کہا جاتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین ملا کر ایک اللہ بنتا ہے۔ عیسائیوں نے کہا تین ملا کے ایک اللہ بنتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، اللہ اور روح القدس۔ تھوڑی سی کو بند کر دو، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح روح القدس، چھوٹے میاں سو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ کہا تین نہیں 360 مل کے کائنات چلتی ہے،
اور پھر آگے اسی طرح نظریات بڑھتے گئے. ہندوؤں میں کروڑوں خدا مل کے ایک خدا بنتا ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، تقریباً 3 کروڑ دیوتا دیویے مل کے کائنات کا نظام چلا رہے. اور اسی طرح مسلمانوں نے ساتھ اللہ کے ساتھ شراکت ذات میں نہیں کی، صفات میں کر دی. کہا کہ اللہ کے اختیارات ذاتیہ ہیں اور مخلوقات کے اختیارات عطائیہ ہیں. اللہ تعالی کائنات کو بنا کر مخلوق کے سبرد اختیارات کر کے بیٹھ گئے. اللہ کی پناہ، ہر بندہ اپنے عقیدے کو چیک کرے. اور اسی طرح تیسرا عقیدہ جو ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے. اور یہی عقیدہ ہمارے صوفیوں کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب میں اللہ، حجر میں اللہ، شجر میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، اور اس کے اوپر کلام اور نعتیہ نظم اس طرح کے کلام اور اشعار بنائے جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ ایک درجہ عبادت، ریاضت اور چلہ کشی کا یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اس یقین پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میں حلول کر جاتا ہے. نعوذ باللہ، یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اور ایک عقیدہ وحدت الوجود، وحدت الحلول کے بعد وحدت الشہود، یہ بھی ہمارے مسلمانوں کا. کہا کہ اللہ بندے کی عبادت دیکھ کر اتنا رش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر کے مخلوق کے اندر حلول کر جاتا ہے. یہ تمام عقائد باطل ہیں. قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور دیگر نظریات کے متعلق واضح فرماتا ہے. فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس نے شرک کیا اور اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالم آدمی کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور اسی کا وہ لاجک کو دیکھیں اور اسی طرح عقلی، منطقی، سائنسی، فلسفی انداز سے دیکھیں تو یہی عقیدہ رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے یا اللہ عیسیٰ کے اندر حلول کر گئے، پھر وہ ولادت بھی مناتے ہیں، پھر وہ وفات کے بھی قائل ہیں، پھر وہ ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بھی قائل ہیں. قرآن کریم نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اس کی ماں صدیقہ مریم علیہ السلام. اللہ کی تو کوئی ماں نہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا بھی کھاتے ہیں. اور اللہ کے متعلق کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ احد ہے اور اللہ صمد ہے. اللہ تعالی مستغنی کامل ہے. اور ساتھ ہی فرمایا قرآن کریم نے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم، اس عقیدے سے بعد آ جاؤ جو عیسائیوں کا ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ الہ واحد ہے، وہ پاک ہے. آگے چل کے ساتھ ہی فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی چھوٹے پن کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں یا اللہ کا رسول کہیں. لیکن ماننے والوں کو عار ہے. یہ ممکن کیسے ہے کہ جو معجزاتی شکل میں پیدا ہونے والے وہ اللہ کے علاوہ مخلوق ہو؟ ہم نے کہا اگر بات اسی طرح ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا خدائی دعوے پہ بندہ آ جاتا ہے، تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام
سیدہ حوا، ان کو دیکھیں، یہاں اکیلا باپ نہیں ہے، وہاں باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی مثال سے زیادہ بلیغ اور فصیح ہے کہ ان کو خدا مانا جائے۔ اگر آپ بغیر باپ کے ہونا ہی دلیل بناتے ہیں تو پھر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی ماں نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح معجزاتی شکل میں پیدا ہوئی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی جو صفات ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے، ساتھ فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اپنے رب کے ہاں وہ وجیہ چہرہ رکھتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اور فرمایا تیسری صفت وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہے۔ اور ساتھ چوتھی سے پانچویں صفت وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ كَهْلًا، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ مہد میں کلام کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ گود میں پڑھنے والے ہیں۔ اور بچپن میں وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسی طرح وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ ان کو یہ شبہ بھی ہوا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، چھوٹا بچہ کیسے بولتا ہے؟ اللہ جب بلاتا ہے پتھروں کو بھی بلا دیتا ہے، درختوں کو بھی بولنے پہ مجبور اور کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ جب وہ بلاتا ہے تو مردے بھی اٹھ کر کلام کر کے مر جاتے ہیں، سلاتا ہے 300 سال سلا دیتا ہے۔ وہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ قادر مطلق اور ہم عاجز مطلق ہیں۔ وہ قدرت میں کامل ہے، ہم عجز میں کامل ہیں، مطلق ہیں، اس جیسی قدرت کوئی نہیں رکھتا۔ اور ساتھ فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا کلام، پہلا جملہ جو انہوں نے بولا ہے وہ ان کے تمام نظریات کا رد ہے۔ تم مجھے ابن اللہ نہ کہو، تم مجھے اللہ نہ کہو، اقانیم میں ثلاثہ نہ کہو، تم مجھے میری زبانی سنو کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، بے شک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے، اور ایسی بابرکت ذات کہ کب سے بابرکت ہے کہ جب سے پیدائش، 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میری پیدائش میں بھی برکت، میری وفات میں بھی برکت، اور میرے دوبارہ اٹھنے میں بھی اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، مجھے اس نے کتاب تورات کی شکل میں دی ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندگی رہے گی تب تک نماز رہے گی، جب تک زندگی رہے گی تب تک عبادت رہے گی۔ ان صوفیہ لوگوں کے عقیدے کا رد ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت اس وقت تک کرو جب تک یقین کامل نہ آ جائے، جب یقین آ جائے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے دربار اور بڑی بڑی اس طرح کی درسگاہیں بھری پڑی ہیں کہ جہاں اس طرح کے ملنگ بیٹھے ہیں کہ جو بڑی پڑھائی نماز لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عبادت اس وقت تک کرتے رہے جب تک ہمیں یقین نہ آ گیا۔ جب آدمی عارف باللہ بن جائے، کامل بن جائے، پیر طریقت میں ولی کامل بن جائے، اس کے بعد اس کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ ما دمت حیا، جب تک زندگی ہے تب تک عبادت ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اللہ نے مجھے والدین کے ساتھ عزت احترام کرنے والا، نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا،
مجھے جبار اور شقی بدبخت نہیں بنایا جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ تھا۔ یہودی اسی وجہ سے تو سلیب اور اسی وجہ سے تو سولی کے عقیدے کے قائل تھے۔ ان کی بیس بنیاد یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ اللہ کی پناہ کہ وہ ولد الحرام حرام زنا سے پیدا ہونے والے ہیں، لہذا زنا کی پیدائش میں اس بچے کو سولی لٹکانا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جو سولی لٹکانے والا، اس لیے کہ رومی حکومت میں ساری حکومت تقریباً یہودیوں کی تھی، بادشاہت بھی انہی کی تھی۔ جب ان کی حکومت بادشاہت ان کی تھی تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانے کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ وفات کے متعلق پھر 2-3 نظریات بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں اے عیسیٰ تجھے پورے کا پورا اٹھانے والا یا پورے کا پورا لینے والا ہوں۔ متوفی کا معنی 3 معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک موت دینا، فوت کرنا، اللہ یتوفی الانفس کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسرا معنی وہ موت جو نیند کی حالت میں ہو، اسے وفات بھی کہتے ہیں۔ جو نیند کی حالت میں ہو اسے وفات بھی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ بالکل مر جاتا ہے اسے موت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بات کے اندر بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کے اوپر موت واقع ہو جائے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ فانی دنیا سے لا فانی دنیا میں لے آتا ہے۔ فانی مخلوق کو لا فانی ذات سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، فانی جہان سے ایک مستقل جہان میں داخلہ اور اللہ کی قربت اور محبت ملتی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، مرنا کوئی عیب نہیں۔ ہمارے لوگ اس کے اندر بھی مختلف نظریات کے حامل ہو گئے۔ تیسرا عقیدہ پورا اٹھا لینا۔ اگر بات کی جائے موت کی تو موت کے متعلق یہ عقیدہ غلط ہے۔ بخاری مسلم اور دیگر روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کس بات کی؟ ان ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم تمہارے میں نازل ہوں گے۔ نازل ہونے کا مطلب ینزلو کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے وہی آئے گا جو پہلے نیچے سے اوپر چڑھا ہو۔ جو نیچے سے اوپر چڑھا نہیں ہے وہ اوپر سے نیچے آتا نہیں ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں ان ینزل فیکم ابن مریم کے لفظ ہیں، اور آگے بھی پوری حدیث ہے۔ 37 یا 33 سال کے بعد ان کو اٹھایا گیا۔ نزول سے پہلے صعود ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو قادیانیوں کی شکل میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، وما قتلوہ وما صلبوہ، اس آیت کی تعبیر کر کے یہ نظریہ بناتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے اور کشمیر میں جا کر وہاں وفات پا گئے۔ حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط، یہودیوں کا عقیدہ بھی غلط، اور قادیانیوں کا عقیدہ بھی غلط۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے کا پورا اٹھا لیا ہے، اور جس وقت امام مہدی آئیں گے، لمبی کہانی لمبا قصہ ہے کہ شام کے وقت جو ابھی مسجد آزاد کی گئی ہے، مسجد اموی، وہاں ان کے مینارے پر آئیں گے اور امام مہدی بالکل جماعت کرانے کے قریب ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد فرما دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر آئیں گے۔ امام مہدی دیکھتے ہی منبر کی طرف سے آئیں گے، مینار سے منبر کی طرف سے آئیں گے۔ امام مہدی جس وقت پیچھے ہٹنے لگیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو امامت کے لیے مقرر کریں گے۔ اور حدیث بھی ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، امامت تمہارے میں رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہاں ایک اور قادیانی مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت منقطع ہوئی ہے۔ نبوت ختم ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام بطور
یہ نبی بعد میں کیوں آتے؟ ہم کہتے ہیں کہ نبوت سرے سے ختم ہو گئی، اب جو آئیں گے بطور امتی آئیں گے، اور اس کے بعد دیگر لوگوں کا، بعد وہ لوگ جو منکرین ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اور وفات کے معجزات کے جو منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے نہیں ہوئی، بلکہ یوسف نجار نامی آدمی ان کے ساتھ سیدہ مریم کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ عقیدہ بھی نعوذ باللہ سیدہ کے اوپر بھی زنا کی تہمت ہے۔ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی غلط عقیدہ ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، عیسائیوں کے عقائد اور اسی طرح قادیانیوں کے عقائد، گمراہ کن جو معجزات کے انکار کرنے والے ہیں ان کا بھی عقیدہ پتہ ہونا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی کی بنیاد پر 25 دسمبر میں کرسمس ڈے کا یہ دن منایا جاتا ہے، ایسے دن میں شامل ہونا، عیسائی مسیحی برادری کے لیے فلیکس لگانا، مسیحی برادری کے لیے معاملت کرنا، مسیحی برادری کے لیے کیک کاٹنا یا اس طرح کی ان کی مجالس میں شریک ہونا، یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا ہے۔ اور ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کی اس مجلس میں شریک ہو یا اس کی کرسمس ڈے کے اندر کوئی مبارکباد کا حصہ بنتے ہوئے شریک ہو، اگر وہ اسی طرح مر گیا تو یاد رکھیں وہ اسی کے عقیدے پہ مرا ہے، وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خالی مبارکباد دینا یا ان کو کسی بھی طرح اشارے سے خوش کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے صلیب کے سامنے سجدہ کرنے والے کو مبارکباد دینا ہے۔ تو برکت یہ جتنے بھی عقیدے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور تقسیم بھی بڑی عجیب ہے، تقسیم بھی بڑی عجیب ہے۔ بعض لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں، بعض لوگ اللہ کے لیے بیٹے، بعض لوگ اللہ کے لیے بیوی، نعوذ باللہ اس طرح کے جتنے بھی عقائد، ان سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں سے بچ کر صرف قرآن و سنت کے اوپر آ جائے۔ قرآن و سنت ہی ہماری صلاح ہے، قرآن و سنت سے ہماری فلاح ہے، قرآن و سنت سے ہماری نجات ہے، اسی سے ہمارے عقائد اور اسی سے ہماری عبادات اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔